کے لیے جو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں رہوں گا، سکونت کروں گا۔ آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے، ہم اس بات پر غور کرنے کو ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح کی قیامت ہے، اس کا اٹھ کھڑا ہونا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، وہ ایمانداروں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کی جو مسٹری ہے وہ کیا ہے۔ تو آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ کل ہم نے پہلا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کیا، اس کا انٹروڈکشن جو تھا ریزرکشن آف بلیورز۔ So now today we are going to talk about the hope which the believers they are carrying, and we call it eschatological hope. جو آخری جو آپ دیکھیں جب قیامت ہوگی، خدا مسیح آئیں گے، تو وہ جو امید ہم جس پر ہم زندہ ہیں، اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کرتے ہیں۔ Colossians chapter 3 verse 1 to 4۔ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 4 آیات تک۔ خدا ان کا زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام سنیے۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آئیے ہاللیلویہ۔ خدا ان تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اس بڑی امید کے لیے، بڑے پیغام کے لیے کہ جب تو آئے گا تو خداون ہم تیرے ساتھ جلال میں داخل ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ دنیا میں جب خداون ہم اس اندھیرے کو دیکھتے ہیں، اسپرچل جو اپولوشن ہے، ڈارکنیس ہے، جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں، یا پھر خداون ہم اس بات پر بھی تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے تاریکی کی ان تمام قوتوں پر غلبہ حاصل کیا۔ ہم تیری فتح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اندھیروں میں سے نکالا، گناہوں کی دلدل میں سے نکالا اور آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ تیرا شکر تیری قدرت کے لیے، طاقت کے لیے۔ سو کہتا ہے خداون میں تیرے خادم کے لیے، اپنے بھائی اقبال دت صاحب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری انوائنٹنگ چاہتا ہوں، تیرا مسا پر ٹھہرا رہے۔ اور اے پیار خداون جتنے بھی عزیز بہن بھائی اس پروگرام کا حصہ ہیں، اس بات میں شامل ہیں، تو سب کو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی بھائی اقبال، خدا ان کا شکر ہو آپ کے لیے اور آپ کی ساری کاوش کے لیے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اور آپ آتے ہیں اور رات کی سپہر میں آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ دیکھیے جی، یہ بڑا آنر ہے جی، اعزاز ہے۔ God bless you۔ تو لوگ جی سننا چاہتے ہیں آپ سے اس بھید کو کہ یہ اچھا، ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلام میں سے تلاوت کیا، جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو الفاظ کو ان پر غور کیا کریں۔ میں جب ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اس میں ایمانداروں کے لیے، تو بھائی آپ کیا کہیں گے ایمانداروں کی ریزریکشن کے بارے میں، جو خداوند نے ہمیں یہ امید کا پیغام دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ بہت ٹھیک۔ خداوند یسوع مسیح نے تو اپنی زمینی خدمت میں بھی اس بات کو بتاتے گئے، اور چونکہ بات چلی تھی باغ عدن سے، کہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی جب 7 آیت میں خدا نے آدم کو تخلیق کیا اور اس کے بعد وہ باغ عدن میں لے گیا، تو 17 آیت میں کچھ بات یہوہ پاک خدا نے کی کہ بھئی یہ ایک نیک و بد کی درخت کا پہچان کا درخت ہے، اس کا پھل نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اب پیدائش 3 باب میں جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک کچھ ہو گیا تھا گناہ کی وجہ سے، لیکن بائبل اس کو بتاتی ہے کہ روحانی موت آ گئی۔ موت کے لفظی معنی ہے سیپریشن ہوگی، یعنی وہ خدا کے جلال گلوری میں لپٹا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ روحانی موت آنے سے اب ایکچولی ہماری جو جان اور روح ہے اس کو تو موت آتی نہیں، لیکن پھر بھی جو کنیکشن تھا خدا کے ساتھ ہمارا جدائی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یسایہ 59 میں کہ تمہارے گناہوں اور تمہاری بدکرداریوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ اب یہ جو اگر جلدی میں ہم دیکھ لیں تو بائبل ہمیں 3 قسم کی اموات کے متعلق بتاتی ہے، ویسے تو 2 قسم کی اموات ہیں، ڈیتھس۔ ایک تو ہے فزیکل ڈیتھ، ایماندار ہو، گناہ گار ہو، چرند پرند درند جو ہیں وہ اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں۔ یعقوب 2:26 میں لکھا ہے کہ جیسے بدن روح کے بغیر مردہ ہے ویسا ہے ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو یہ تو ایک ہے ہی ہے۔ پھر روحانی موت جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے وسیلہ گناہ کی وجہ سے خدا سے دوری ہونا۔ اب یہ دوری جو ہے یہ ہماری ہو گئی اس جو بھی گناہ ہوا، تو اب اس کا علاج یہ تھا کہ اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو انسان کے بس سے باہر تھی۔ پھر تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا تسلنیکیاں 1 کی 8 اور 9 آیت میں کہ وہ لوگ جو یسوع کو نہیں مانتے اور وہ قومیں جو خداوند نہیں آتی تو وہ اس کو کہتے ہیں ایٹرنل ڈیتھ ہے، ابدی موت۔ وہی روحانی موت جو ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی کے انڈر ہوتا ہے، لیکن اگر جیتے جی اس کا علاج ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی افضل کامل قربانی۔ اگر وہ اس کو نہیں لیتا تو وہی جب مر جاتا ہے تو وہ ابدی موت میں ایٹرنل ڈیتھ میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے افسیوں کا خط جو ہے اس کا 2 باب اور 1 اور 5 آیت میں بڑا کلیئر بتایا کہ جب ہم گناہوں اور قصوروں کی وجہ سے مردہ ہی تھے تو اس نے یعنی یسوع نے ہمیں یعنی باپ نے ہمیں یسوع کے وسیلہ سے زندہ کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ جو ہی ہم اس علاج کو، جیسے کہ وہ بلی پہ سانپ لٹکا ہوا تھا تو وہاں شفائی ملی، تو اس طرح ہی جیزس نے بھی اپنے آپ کو اس لیے ریلیٹ کیا کہ گناہ بھی سب سے، یہ بھی جو زہر ہے یہ گناہ کا، یہ بھی یسوع کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ ایسے ہوا کہ جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں رومیو 10 باب اور اس کی نامی 10ویں آیت کے مطابق، تو خدا کا پاک روح جو باہر ہوتا ہے غلطیوں 4:6 کے مطابق خدا باپ اس کو ایمانداروں کے اندر بھیج دیتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو روح ہے اس میں خدا کی نیچر ہوتا رہتی ہے۔ ایک لحاظ سے ہمارا پھر کیونکہ خدا روح ہے اور روح کا روح سے تعلق ہے تو پھر ہمارا آپس میں پھر وہی کنیکشن قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بات تھی جو خداوند یسوع مسیح کے مرنے جی اٹھنے، مطلب مرنے دفن ہونے اور جی اٹھنے سے یہ جو ہمیں یہ جو ایک ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یعنی جو کویسچن جو میرے من میں آ رہا ہے I'm speaking on the behalf of my viewers، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پالوس رسول یہ بات کر رہے ہیں 3 آیت میں کلوسیوں 3 باب اس کے 3، کیونکہ تم مر گئے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے جو زندہ ہو کہ جی آپ مر گئے، تو کہے گا پاجی میں تو زندہ ٹریا پھرتا اسی میں کچھ کینڈے میں مر گیا ہے نا۔ تو اٹ لکس سو آڈ، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے چلتا پھر رہا ہے اور آپ اس کو کہیں جی آپ مر گئے، تو کہے گا جی میں کہاں مر گیا، جی میں تو زندہ ہوں۔ تو ذرا اس بھید کو کھولیے کہ یسوع کے ساتھ مرنا کیا ہے۔ بھائی صاحب یہ لوکا 9:23 میں خداوند یسوع مسیح
جو ہیں وہ شاگردوں کو بھی اوروں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ اب جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے. دیکھیں روح کا کام تو ہو گیا، اب جو ہماری جان اور جسم کے کام ہیں خدا چاہتا ہے ہمارا جو روح کا لیول بننا ہے وہی ہو. اب مرنے سے مراد یہ ہو گیا کہ رومیو 12 میں پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہونے سے اپنی حالت بدلتے رہو اور تاکہ خدا کی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی کو معلوم کر سکو. تو بھائی صاحب یہ جو رینیوئنگ دا مائنڈ ہے، ذہن کی تبدیلی ہے، یہ ایک پروسیس ایسا ہے. تو آپ نے بات کی ہے کہ ہم مر گئے. بات یہ ہے کہ جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15 باب پہلی 4 آیت میں، اور پال کہتا ہے کہ پولس کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. کرنتھس کی کلیسیا میں گیا اور انہیں کہنے لگا وہ ایک دفعہ میں نے کچھ تمہیں خوشخبری سنائی تھی اور جس پہ تم ایمان لائے تھے اور جس کے وسیلہ سے تمہیں نجات ملی تھی کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی کہ ہمارے گناہوں کی خاطر یسوع مرا، دفن ہوا اور کلام مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا. اب بھائی صاحب بات یہ ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رومیو 6 باب اور اس کی دوسری آیت سے آنورڈ جب ہم سمبولکلی بیپٹزم کی بات ہو رہی ہے، جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں تو وہاں کچھ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دیتا ہوں. جی پلیز پڑھیں. تو یہ رومیو کا خط ہے اور اس کا 6 باب ہے. تو بھائی صاحب یہاں یہ لکھا ہے جی یہاں لکھا ہے رومیو 6 باب اور اس کی دوسری آیت سے لکھا ہے، یا پہلی آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں. پہلی آیت سے. بس ہم کیا، جی سر جی پلیز کنٹینیو کریں. جی بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ زندگی نہ گزارے. کیا تم نہیں جانتے، کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے. بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے واسطے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے. سو بیسیکلی آگے بھی بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ جب اس کی موت کی مشابہت اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بشک سے جیتنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت کے ساتھ اس لیے مسلوک کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موت گناہ سے آزاد ہوا. بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تھے ہمیں یقین اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر مرنے کا نہیں، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو ہوا گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. اس طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے زندہ سمجھو. یہ موت ہے. جی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہے جی. یہ تو آپ کا ایک جو گفٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک خزانہ ہے نا آپ کے ذہن میں جو خداوند کے نام کو جلال، بس یہ تو آپ کا شکر ہے کہ آپ ایک دم ٹریک پہ لے آتے ہیں، ٹریک پہ. سو یہ بائبل کی بات ہے. تو یہ ہے مسیح ہماری خاطر مرا، ہم بھی مرے، وہ جی اٹھا ہم بھی جی اٹھے. کیونکہ دیکھیں یہ جی کس طرح اٹھے. اب بڑی خوبصورت بات ہے افسیوں 2 باب 6 آیت میں جو ہے وہ ابھی سے ہم آسمانی مقاموں میں جہاں یسوع ہے بٹھائے گئے ہیں، بٹھائے جائیں گے نہیں. یعنی یہ اس کا کمال ہے کہ یسوع نے کیا کیا کیا. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد جو ہمیں آپ اجازت دیتا ہوں پلیز سر. ہاں جی لکھا ہے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنے دائیں طرف آسمانی مقام پر بٹھایا. تو بہنوں بھائیو جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اس کے جو 5ویں جو دوسرے باب کی 5ویں آیت ہے
جب قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل سے نجات ملی اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اسے جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا. اب بٹھائے گا نہیں، ابھی سے ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس میں وہ جو بات ہے نا چرچ کی، انویزیبل چرچ ویزیبل چرچ، جب ہم یہ کہتے ہیں خدا مسیح کلیسیا کا سارا اور ہم اس کا بدن ہے، تو ایک لحاظ سے جو آپ کہہ لیں کہ نادیجنی کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر یسوع کے بدن کی صورت میں، تو اسی لیے وہ کہتا ہے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بچتا ہے. اور ایک جو ویزیبل چرچ ہے جو کہ دنیا میں جیسے ہم ہیں ابھی، ایک یہ ہے نادیجنی کلیسیا. تو جو آپ بات فرما رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ہمیں اس نے بٹھایا. آلریڈی وی آر کنکرڈ. اور بڑے مزے کی بات ہے، دیکھیں متی 28:18 میں کہتا ہے جب موت پہ فتح پائی قبر، کہتا ہے اب آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس. دیکھیں یسوع کا کمال دیکھیں کہ خون خریدوں کو افسیوں کا خط پہلا باب 20 سے 23 آیت اگر پڑھیں تو جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے اپنے خون خریدوں کو دے دیا. اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، یہ جو اس جہان کا چھوٹے جیسے گاڈ ہے تم نے رہنا ہے. اور ہمارے انڈر اس نے فرشتے کیے ہیں، جتنی ساری چیزیں جو اس کے پاس تھی وہ اس نے کلیسیا کو دے دی ہیں. وہ کہہ رہے میں تو بادشاہوں دا بادشاہ، مجھے کیا، تمہیں ضرورت ہے. جی تو دیکھیں اس کے جی اٹھنے سے ہمیں دیکھیں کوئی بات ہے. بالکل آسمان پہ بکنگ ہو گئی ہے، اس دنیا میں ہم مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 6 آیت ہے، مکاشفہ 5:10 میں کہ ہم جو ہیں ہم شاہی کائنوں کا، پہلا پطرس 2:9 میں شاہی کائنوں کا فرقہ ہے اور ہم بادشاہی کرتے ہیں. بادشاہی کرتے ہیں کس کی؟ اس کی جو اس جہان کا جھوٹا پرنس ہے نا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہم کون ہیں اور خداوند نے ہمیں کیا اسٹیٹس دے دیا ہے. کنڈیشن کے 2 چیزیں ہیں، اسٹیٹس اینڈ کنڈیشن. کنڈیشن جو ہے حالت جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، حالت جو ہے حالت کے اعتبار سے ہم سب گناہ گار ہیں. نو باڈی کین سے کہ جی میں پرفیکٹ ہوں، میرے اندر گناہ نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھیے کہ حالت کے اعتبار سے چاہے کوئی پادری ہے، چاہے کوئی بشپ ہے، چاہے کوئی ویلسٹ ہے، وی آر آل ان دیٹ کنڈیشن. لیکن ہمیں خداوند نے جو اسٹیٹس دیا، اسٹیٹس از امپورٹنٹ ہے نا. اور وہ اسٹیٹس کیا ہے کہ ہم نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کو تھوڑا سا سمجھانے کے غرض سے بتانا چاہتا ہوں کہ می اینڈ بھائی اقبال اوریجنلی وی آر فرام پاکستان. ٹھیک ہے جی، دیٹس از اور اوریجن، کہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری کنڈیشن ہے کہ چاہے وہ کینیڈا میں ہے، میں انگلینڈ میں ہوں، تو ہمیں جب پہچانا جائے گا تو جی یہ اوریجنلی دے آر فرام پاکستان. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو یہ تو ہماری کنڈیشن ہے، یہ ہمارا ایک حالت ہے ہماری. اب جب ہم اس کنٹری میں آئے ہیں، بھائی جو ہے وہ کینیڈین، ان کے پاس نیشنلٹی ہے، برٹش، تو یہ ہمیں ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے، یہ ہمیں ایک حیثیت دے دی گئی ہے کہ آف کورس یو آر ایشین، یو آر پاکستانی، یو آر انڈین، بٹ یو گاٹ دا نیو اسٹیٹس. اور وہ کیا ہے کہ ہم اس کنٹری کے شہری ہیں. اینڈ بائی دیٹ اسٹیٹس، تھرو دیٹ اسٹیٹس، ود دیٹ اسٹیٹس یو گاٹ آل دا رائٹ. یہ نہیں کہتا جی آپ پاکستانی، آپ یہ اسٹیٹس انجوائے نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں لے سکتے. We are having the same rights and obligations ہے نا. تو یہ ہمارے حقوق، ہمارے فرائض جو ہیں وہ بالکل ایسی ہیں جیسے دوسرے جو یہاں کے نیٹو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے. بالکل. تو میں بھائی اگر ضرور کریکٹ کیجئے گا اگر جیسے تو یہ جو ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح نے، ہم جب گناہ گار تھے وہ ہماری خاطر ہوا. اور ابھی ہم جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ اپنی سولی اٹھانا، خود ہی سے انکار کرنا اور روز بروز اس کے ہم شکل بنتے جانا، بنتے جاؤ. اس میں دیکھیں نا ایک پروسیس، کنٹینیوس ایک پروسیس ہے. تو اسپرچولیٹی از ناٹ اے انسٹنٹ کافی. یہ کوئی نہیں ہے کہ چلو ایک اور مہربانی ہو گیا جی ہے نا. تو روز روز اس کے ہم شکل بنتے جانا ہے. اور وی آر ان دیٹ پروسیس، وی کال اٹ
پروسیس آف سینکٹیفیکیشن، تقدیس کا عمل جس کو بھائی ہم کہتے ہیں نا، تو اس میں ہم گزرے ہیں. we are justified by the precious blood of our Savior. وہ اسی وقت ہو گئی. ہم راست باز ٹھہر گئے ہیں. میں اس کے ایک اور ایگزامپل ابھی دوں گا. اب ہم جو سیکنڈ پروسیس ہے وہ ہے سینکٹیفیکیشن کا، پاکیزگی کا. Now we are moving towards the glorification. ہم جلال کی جانب بڑھ رہے ہیں. ابھی ہم جلالی ہوئے نہیں ہیں. اسے دعا کی تھی جو یوحنا کا 17 باب ہے کہ اے باپ جیسے میں آپ کو جلالی ہیں ایسے ان کو بھی جلالی بنا دیں. So now brother and sister we are in the process of that sanctification. پاکیزی کے عمل میں سے گزرے ہیں. آج آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، خدا کا پاک روح کو پہل کر پائیے نہ کریے نہ، چل ٹھیک ہے جی نہیں کروں گا جی، ہے نا. تو خدا جو ہے وہ ہمیں قائل کرتا ہے. قائلیت کا روح ہمیں بخشا گیا ہے جسے پاک روح کہتے ہیں. اور اب ہم اس جلال کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور جب ہم اس جلال میں داخل ہوں گے تو پھر وہاں کوئی گناہ نہیں ہوگا. کل میں نے اس کے بارے میں بتایا. تو یہ ایک پروسیس ہے پورا جس میں سے ہم نے گزرنا ہے، اور ہمیں ہر روز خدا ان کے پاک روح کی ضرورت ہے، ہر روز اس کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب غلام ہوتے تھے ان کو غلاموں کی منڈی میں لایا جاتا تھا تو وہ نیکڈ ہوتے تھے، ننگے ان کو کھڑا کر دیا جاتا، اور پھر ان کو جب خریدا جاتا تھا بھائی اقبال تو ان پر مہر کر دی جاتی تھی کہ ہی از مائی سلیو. تو آپ پر پاک روح کی مہر ہو گئی ہے. کیونکہ پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر ہمارے لیے مہر ہوئی ہے. تو ہماری نجات کی مہر ہو گئی ہے کہ نو دس اقبال دس نوبل از مائن. اب ہم مہر ہے ہمارے اوپر جناب، اور مہر کی بڑی مہر کی بڑی اہمیت ہوتی تھی اس دور میں. جس پر مہر ہو جاتی تھی نا پھر وہ اس کا ہو جاتا تھا. اسٹیمپ ہو گئی ہے، سیل سیل. اور اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں بھائی اس پہ کچھ اور یوحنا کا پہلا خط ہے جی، یوحنا کا پہلا خط 5:13 میں لکھے ہیں. یہ ایک گارنٹی یا ایشورنس دی گئی ہے. خاص کر دیکھیں یہ شیطان ہماری جو عدم معرفت ہے، لیک آف نالج، ہوزیا 4:6 کے مطابق اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو دیکھیں یوحنا کا پہلا خط 5:13 میں لکھا ہے، آئے بھائیو تم جو یسوع پر ایمان لے آئے ہو تمہیں پتا ہو، ہورانو پتا ہے کہ نہیں، تمہیں پتا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، رکھو گے نہیں. تو کتنی گارنٹی دی گئی ہے. تو یہ یوحنا جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو پہلے باب میں، یوحنا کے خط کے پہلے باب میں کہتا ہے کہ اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، جس کو چھوا، جس کو سنا، ہے نا. تو وہ زندگی کہتا ہے وہ ظاہر ہوئی. تو وہ زندگی جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور جی اٹھنے کے اندر یہ بھید پایا جاتا ہے. ہم گناہ کے بتایا تھا سیکھتے ہیں مہربانی آپ کی کرم نوازی. زیالوجی جو ہے نا یہ ایک سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، ایک برانچ ہے سائنس کی، زندگی سے جو تعلق رکھتی ہیں چیزیں ان کے. تو یہ ایک ایسی زندگی ہے، ایک تو دیکھیے ہم زندگی گزار جیسے میں 2 اموات کی آپ نے بات کی ہے. تو موت جو ہے خداوند موت کا جو ہے موجد نہیں ہے، انسان نے خود اپنے اوپر وہ موت لی. وہ وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اس کو انہوں نے چوز کیا. دیکھیں نا وہ جو خداوند نے ہمیں ایک ذات مرضی میں پیدا کیا ہے. میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات شیئر کی تھی کہ یہ جو فری ول ہے نا، جو آزاد مرضی ہے، اٹس ویری ڈینجرس، ویری ڈینجرس. یہ ایک بلیسنگ بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے. جب آپ اس فری ول کو ابیوز کرتے ہیں، خداوند نے ہمیں کو مشین یا روبوٹ نہیں بنایا، تو وہاں پر اس نے ان کو آزاد مرضی میں پیدا کیا. کہتے دیکھیں بھائی یہ آپ کے سامنے زندگی اور موت، زندگی اور لعنت دونوں، ہے نا، برکت اور لعنت. یہ اب ہماری مرضی ہے کہ جس کو مرضی چوز کر دیں. میں بہت دفعہ بھائی اقبال اپنے دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کنٹری ہے نا، خاص طور پر یونائیٹڈ کنگڈم میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر خداوند نے دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں، لعنت بھی ہے، برکت بھی ہے. یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کس کو لیتے ہیں. خدا نے اس دنیا میں بھی، چاہے آپ کسی کنٹری میں ہیں، خداوند نے ہمیں یہ چوائس دے دی ہے. تو یہ جو چوائس ہے نا یہ بڑی ہی اہم ہے. اور میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کو چن لیتے ہیں نا تو پھر وہ خدا بھی اس کو تبدیل نہیں کرتا. یہ بڑی خاص بات سنیے، کیونکہ آپ نے چنا ہے نا اس کو، خدا نے نہیں چنا.
موت کو آدم نے چنا نا, آدم اور حوا کی اپنی چوائس تھی. تو اب اس بات کو وہ جو انہوں نے چن لیا, موت کو اپنے اوپر لے لیا, خداوند نے اس کا انتظام کر دیا کہ اچھا غلطی تو کر دی ہے لیکن میں آپ کو ابدی ہلاکت میں نہیں جانے دوں گا, ابدی موت میں نہیں جانے دوں گا. اور اس نے وہاں پر جو جدائی, وقتی جدائی پیدا کر دی کہ کہیں یہ حیات کا درخت نہ کھا لیں کہ ابدی ہلاکت, گناہگار ہی ساری زندگی سے نہ رہیں. تو یہ خداوند کا, یہ دیکھیں جی وہ فضل ہے خداوند کا. اقبال ہم نئے اتاما میں کہتے ہیں خدا کا فضل, اس میں ہم دیکھتے ہیں, لیکن دیر واز اے گریس آف گاڈ کہ خداوند نے وہ, ہم سوچتے ہیں کہ لو جی وقت, اب جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بھی آپ کو جہاں گراؤنڈ کر رہے ہیں جی, ہے نا, تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جب تک آپ ایگزام نہیں پاس کریں گے. ہم آپ کو, ہمیں جب وہ گراؤنڈ کیا جاتا تھا نا جی, وہ جب چھوٹے تھے تو ہالیڈیز ہو جانی, گرمیوں کی چھٹیاں ہونی, تو پہلے بات ہوتی تھی کہ چلو جی اپنا پہلے کام کمپلیٹ کرو, اس کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے. تو چھٹیاں آپ کی ہیں لیکن آپ نے پہلے اپنی جو ہوم ورک ہے, چھٹیوں کا کام ہے, اس کو ختم کریں. تو ہم جلدی جلدی بہنوں سے مدد لینی ہے, دوسروں کہنا ہے یار میرے ذرا لکھ دیں جی, میرے جو ہے نا ذرا بک لکھ دیں میری, تو چھٹیوں پہ جانا ہے جی, بڑی جلدی کریں ذرا. ابھی آپ چھٹیوں پہ ہیں, اسائنمنٹ ہے آپ کے پاس ابھی ایک, اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز. پھر آپ کو وہ لے کے جائے گا اوپر. جی وہ بالکل. یسوع نے دیکھیں ایک بڑی تھی عبرانیوں 9:22 میں, خون بہائے بغیر معافی نہیں. اب دیکھیں, اب یسوع نے تو وہاں سے شروع کیا جہاں سے کسی نبی رسول نے نہیں کیا. یسوع نے یہ پیر چل کے گئے نا اس درخت کے پاس, وہاں سے کیل ٹھکوائے اور خون بہایا, ان ہاتھوں نے توڑا اس طرح. پھر پھل کھا کے شرمندہ ہو کے ہم پیدائش 3 میں چھپ گئے, اس نے اپنی داڑھی کے بال نچوا لیے, یہاں سے بھی خون. اور وہ جو آدم کی وجہ سے, ہوا کی وجہ سے جو زمین پہ لعنت آ گئی تھی, اس نے وہ کانٹے لیے, اس لعنت کو بھی مٹا دیا. اور پھر دیکھیں, پھر اس نے 39 کوڑے کھائے تاکہ ایک راستہ تیار ہو جائے باپ سے ملانے کا. اور پھر جو ان باتوں پہ ایمان لاتا ہے, میرے خاطر یسوع نے پاؤں, ہاتھوں پہ منہ کی شکل, اور پھر پسلی میں نیزہ مار کے وہاں سے خون اور پانی نکلا, یعنی نئے طریقے سے ہمیں پیدا کر دیا. تو دیکھیں پورا کام کیا. بات ہے نا 39 لیشز کی, جو کوڑے تھے, جی میں نے ایک ریسرچ کہ یہ سارے لا تھے ان کے. ہاں جی, نہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے, سوری, وہ ہے کہ کسی نے یہ ریسرچ کی تھی, انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں نا 39 ٹائپ آف دا ڈیزیزز ہیں, اور ان کے آگے برانچز ہیں نا, مختلف برانچز ہیں, لیکن جو بیسیکلی جو ڈیزیزز ہیں مختلف طرح کی, اس نے بتایا کہ 39 ٹائپ آف ڈیزیزز آر. اور یسوع نے اپنے جسم پر ہر ایک بیماری کے لیے اس نے کوڑا کھایا ہے. اس کے مار کھانے سے نہ صرف ہم نے نجات پائی بلکہ شفا بھی پائی. تو بہنوں بھائیو, the people those who are having trouble in their lives, متی میں بتایا گیا آپ کی بیماری ہے کہ وہ ہمارے گناہوں اور ہماری بیماریوں کو ساتھ لے گا. جو بھی آپ کی بیماری ہے, جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, اس کے بدن میں اس کا حل ہے, اس نے اس کے اوپر اپنے لے لیا. تو آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہو. آپ دنیا کے ڈاکٹر کہیں گے نہیں جی. صبح میں ایک ایونجلسٹ تھے جو چرچ پلانٹر ہیں, فرنٹیئر چرچ کے جو فاؤنڈر ہیں, ان کی میں ٹیسٹمنی سن رہا تھا. تو کہنے لگے کہ جی میں بس ختم کروں گا اس ٹیسٹمنی کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا, تو انہوں نے بلایا. اس کو بعد میں قصہ مختصر اس کو کروں گا. تو اس نے کہا کہ آپ اپنی وائف کو بھی بلائیں. انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ I'm sorry to inform you that you are having problem with your blood disorder, کہ آپ کو کینسر ہے. اور he said that he was due to fly to other country جہاں پر انہوں نے منادی کرنی تھی, and he was very upset. اور انہوں نے کہا کہ سوری آپ نہیں جا سکتے. تو وہ کہنے لگا کہ اب کیا کریں. تو تھوڑے دنوں بعد ڈاکٹر نے اس کو بلایا. اس نے کہا کہ I'm pretty sure that our laboratory is perfectly all right. There shouldn't be any problem. But we that there isn't any problem in your blood. Are you sure? کہتا ہے yes, I'm pretty sure. اس نے کہا کہ یار ویسے ہماری لیبارٹری میں ایسا کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کبھی ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن جو ابھی ہم نے ڈسکور کیا
جو رزلٹ آیا ہے اس میں ہے کہ دیر از نتھنگ رانگ ود یور بلڈ، پرابلم ود کینسر. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں کینیڈا جا سکتا ہوں. ہاں جی جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے، جائیں شادی کریں. تو دیکھیں ایوری تھنگ از پاسبل فار گاڈ. خداوند کے لیے کئی لوگ وہ کہتا ہے جی، کئی لوگ سوچتے تھے کہ شاید ہوتا جی وہ لیبارٹری کی غلطی. اس نے کہا نہیں، دیٹ وازنٹ دی پرابلم ود دی لیبارٹری. اس نے کہا کہ آئی واز فیلنگ ان مائی باڈی کہ دیر واز اے پرابلم. کہ وہ کہتے ہیں مجھے کچھ ایسے سمٹم تھے جو مجھے پتا چل رہا تھا کہ آئی ایم ہیونگ پرابلم ان مائی بلڈ. تو عزیزو، جو بھی آپ کی سمسیا ہے، جو بھی آپ کی پرابلم ہے، وہ خداوند کے پاس لے کر آئیں. اور وہ جو سب سے بڑی جو بات ابھی ہم نے پڑھی، جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، دیکھیں اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ بھائی بڑا خوبصورت سے بتا دیا ہے کہ زندگی اس نے دی ہے. لکھ میں پورب جاواں پاویں لکھ میں پچھم جاواں زندگی یسوع بول. وہ کہتے ہیں جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، ایشورنس گارنٹی وہ ہماری زندگی ہے، ظاہر کیا جائے گا. اب اٹس اباؤٹ سیکنڈ کمنگ. تو تم بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ یسوع کے ساتھ. کوئی اور دنیا کا پیغمبر، کوئی اور نہیں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہے. کہتا ہے تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. ہلیلویا، پریز دی لارڈ. تھینک یو بھیا. 14:1-3 آیات بڑا ہی بیان کیا گیا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں تمہارا دیکھیے جی میرا بھائی وقت کتنی تیزی کے ساتھ، یہ اتنی خوبصورت مزے کی باتیں خدا کے پاک کلام کی جن کو ہم جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو برکت پاتے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں. اور بھیا میں چاہوں گا کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے. ابھی مجھے ریکویسٹ ملی ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، عزیز ہیں، کینیڈا میں ہیں، وہ شاہد ہماری بوا جی ہیں، بوازرہ چاند ان کے نیفیو ہیں. تو از ناٹ ویل، آپ ان کے لیے دعا کیجیے. بہت پیار کرنے والی شخصیت ہے. اور بوا جی کے لیے بھی، بوازرہ چاند کے لیے، ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. اور بھی جو ہمارے عزیز دوست، ہمارے عزیز دوست ہیں شوکت شوری، انہوں نے ہمیں راولپنڈی سے جوائن کیا ہے. ہی از مائی بردر. خدا ان کو برکت دے. اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے آپ ضرور دعا کریں، خاص طور پر شاہد کے لیے اور بوازرہ چاند کے لیے، بھائی ہیری چاند کے لیے، بوازرہ کے جو ہسبینڈ ہے ان کے لیے بھی. اور بھی جو دو لوگ بیمار ہیں، آپ پلیز ان کو خدا ان کے سامنے لائیے اور ان کے لیے دعا کیجیے. آئیے ہم سب جھکیں اور خدا ان کی برکت چاہیں. تھینک یو. ہلیلویا. مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش، تیری مہما، تیری ستوتی اب دلواد. شکر اے باپ، شکر گزار ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، جس کو تو نے بھیجا اور ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی. شکر گزار ہیں پاک روح خداؤں کے لیے. شکر گزار ہیں اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کے لیے. اے باپ، ہم اپنی ساری غلطی گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں اور یسوع کے لہو میں دھلنا چاہتے ہیں. اس وقت خداوند جو نام لیے گئے ہیں، خداوند تیرے حضور لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ بیمار ہیں، کیونکہ تیرا ہی کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں پہ موجود ہوں. خداوند تو جو ہوں سو ہوں ہے. ہم تیری حضوری کو محسوس کر رہے ہیں. یہ وہ تخت ہے جہاں سے شفائیں معجزات کا دریا بہتا ہے. اس وقت خداوند ہم تیرے حضور آتے ہیں تیرے خادم کے ساتھ، اور جتنے بھی خداوند شامل ہیں، ہم سب مل کے خداوند ان بیماروں کے لیے جو بھی تکلیف ان کو ہے، ہم اے باپ تیرا ہی کلام تجھے یاد دلاتے ہیں کہ تو نے کہا مجھے میرا کلام یاد کراؤ. خداوند یسعیاء 53:5 میں یسوع کے مار کھانے سے خداوند تیرے اس بیٹے نے اور ان بیٹیوں نے شفا پائی ہے یسوع کے نام. خداوند تیرا ہی کلام تجھے یاد دلاتے ہیں زبور 103 اور اس کی 3 میں کہ تو اپنا ہماری ان کی اور سب کے گناہوں کو بھول چک کو بخشتا اور تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. کوئی بھی بیماری. خداوند تیرا ہی کلام زبور 107 اور 20 میں فرماتا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کے خداوند ہم سب کو اور خاص طور پہ خداوند جن کی درخواست کی گئی ان کو شفا دیتا ہے تاکہ آئندہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان سے بچ سکے. اب یسوع مسیح کے نام میں اس کے دیے گئے اختیار میں خداوند ہم روح میں ایک ہوتے ہوئے ہم ان بیماریوں کو یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ان جسموں میں سے دور ہو جاؤ یسوع کے نام میں.
اس کے لہو کی قدرت کو تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ لہو پاک لہو بے عیب لہو یسوع کا لہو شفا بخشتا ہے، یسوع نام اس کے لہو میں۔ اس وقت خداوند تیرا وہ ہاتھ بڑھے، کیونکہ تو نے کہا کہ اپنے ہاتھ رکھو یا بڑھاؤ، تمہارے ہاتھوں پہ میرے ہاتھ آئیں گے۔ او مرکز 16-17 میں خداوند ہم اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں، او یسوع کے نام میں خداوند تیرے ہاتھ شفا بخشتے ہیں۔ خداوند یہ معجزہ ان کی زندگیوں میں کہیں پہنچ جائے۔ پاک روح خداوند تو پورا کنٹرول لے، تیرا شکر کرتے ہیں، سارا جلال تجھے دیتے ہیں، کیونکہ تو ہی عزت بزرگی کے لائق ہے۔ آئے خدا سالوس جو مانگا ہے بڑے ایمان سے مانگا ہے، اور خداوند ہم نے پا لیا اور ہم پا لیں، یسوع کے نام آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے۔ آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ تھینک یو بہنوں بھائیو، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سیٹرڈے کو 3:30 بجے شامی کلوری کا پروگرام ہے لوٹن چرچ میں، سینٹ جان چرچ لوٹن میں، آپ ضرور آئیے، ہمیں جوائن کیجیے۔ اور پھر اسی طرح سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوگی، اور 2 بجے شامی کلوری کا پروگرام ہے، تو آپ آئیں اور خداوند کے حضور آپ نغمہ سرائی کریں، گیتوں کے ذریعے ہم خداوند کی تعریف اور ستائش کریں گے۔ تو آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ آئیں، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50GR، یہ ہمارے چرچ کا ایڈریس۔ تو آپ آئیں، ہمیں جوائن کیجیے۔ بھائی خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بخشے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ بھائی مجھے اور بھائی اقبال کو اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے۔ تب تک کے لیے اپنے عزیزوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس۔